واقعی معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزہ۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، دیکھو ان کے بستر کو ٹوٹی ایک چٹائی ہے، چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، واللہ آمینہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے۔ واقعہ معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ایسے ہیں جن پر جدید تحقیقات اور جدید سائنس نے تحقیق کی، ان کو ثابت کر کے دکھایا اور ان کو واضح کر کے دکھایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبنی برحق ہیں اور صداقت ہیں۔ تو اسی طرح واقعہ معراج جو ہے، اس کی صداقت اور اس کی تحقیق سائنس کر رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ واقعہ معراج بالکل برحق ہے۔ قرآن نے واضح انداز میں اعلان کر دیا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کریم نے اسرا کو بیان کر دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے معراج کو بیان کر دیا، لیکن جدید سائنس، جدید تحقیقات واضح نشان دہی کے ساتھ واقع معراج کو ثابت کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر ہوا، یہ براق پر ہوا، اور براق کس طرح کی سواری ہے، آج یہ بات بالکل آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے اور سمجھی جا سکتی ہے کہ آج کی سواریاں کی ترقی کتنی ہے، آج کی سواری کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج انسان ہوا میں سوار ہو کر چاند تک پہنچ جاتا ہے، یہ آج کی سواری کی ترقی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار کیا تھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کیا تھی، جدید تحقیقات، جدید ٹیکنالوجی اب اتنی اونچائی کی سواری ہمیں دے رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے اور اس سواری نے کہاں تک پہنچایا جو دنیا کے خیال تصور تک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے واقعہ معراج کی ایک دلیل کہ اس سواری کتنی ترقی کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اونچی اڑان کب اللہ کے حکم سے بری تھی اور وہ براق کہاں تک لے کے گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا آسمان کی طرف جانا اور پھر ساتوں آسمانوں کا سیر کر کے واپس آنا یہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر یہ ناممکن ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ زمین سے ایک انسان کیسے ساتوں آسمان تک پہنچ سکتا ہے؟ جب زمین سے نہیں پہنچ سکتا ہے تو آسمان سے کیسے کوئی چیز آ سکتی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمان سے آئے، جنت سے آئے۔ مانیے کہ آدم نبی تھا اور حوا تو نبی نہیں تھی، وہ تو نبی کی شریک حیات تھی۔ جب آدم آسمان سے زمین پر آ سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں زمین سے آسمانوں کا سیر کر سکتے ہیں؟ اور جدید سائنس نے اس بات کو اور واضح کر دیا کہ جب انسان زمین کی سطح پر ہوتا ہے تو اس وقت ٹائم کی رفتار اسی اعتبار سے ہوتی ہے، اور جب یہی انسان خلا میں ہوتا ہے تو ٹائم کی رفتار بہت دھیمی پڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو مماثلت کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ جیسے بجلی کی رفتار ہے۔ بجلی کی رفتار پر سیکنڈ کتنی مسافت طے کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو رفتار تھی وہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ وہ یہ کہ یہ جو واقعہ معراج ہے
بہت سارے حقائق کو کھول رہا ہے، بہت ساری باریکیوں کو ہمارے سامنے لا رہا ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے، خود قرآن بیان کر رہا ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو رہا ہے۔ جدید ترقی یہ کہہ رہی ہے کہ انسان چاند تک پہنچ گیا، اور چاند سے اوپر اب مریخ تک پہنچے گا، ستاروں تک پہنچے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے ہیں؟ تو یہ واقعی معراج کی تحقیق اب سائنس کر رہی ہے اور ہمیں سمجھا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔